زندگی زندگی سے آتی ہے۔ ڈارون نے اپنی کتاب میں زندگی کی ابتدا کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے زمانے میں سائنس کی ابتدائی سمجھ یہ مفروضہ رکھتی تھی کہ جاندار نہایت سادہ ساخت رکھتے ہیں۔ قرون وسطیٰ سے خودرو پیدائش یعنی سپونٹینیس جنریشن کا نظریہ عام تھا، جس کے مطابق بے جان مادے مل کر خود بخود جاندار بن جاتے ہیں۔ یہ عام خیال تھا کہ کیڑے مکوڑے بچے ہوئے کھانے سے اور چوہے گندم سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دلچسپ تجربات بھی کیے گئے۔ کچھ گندم ایک گندے کپڑے پر رکھ دی جاتی اور یہ سمجھا جاتا کہ کچھ عرصے بعد اس سے چوہے پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح سڑتے ہوئے گوشت میں کیڑوں کی پیدائش کو خود رو پیدائش کا ثبوت سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ کیڑے خود بخود گوشت میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ مکھیاں انہیں انڈوں یعنی لاروا کی صورت میں وہاں چھوڑ جاتی ہیں، جو ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ یہاں تک کہ جب ڈارون نے دی اوریجن آف اسپیشیز لکھی، تب بھی سائنسی دنیا میں یہ عقیدہ عام تھا کہ بیکٹیریا بے جان مادے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاہم ڈارون کی کتاب کی اشاعت کے 5 سال بعد لوئی پاسچر نے طویل مطالعات اور تجربات کے بعد اپنے نتائج کا اعلان کیا، جنہوں نے خودرو پیدائش کے نظریے کو غلط ثابت کر دیا، جو کہ ڈارونیت کا ایک بنیادی ستون تھا۔ 1864 میں سوربون میں اپنی فتح مندانہ تقریر میں پاسچر نے کہا، خودرو پیدائش کا نظریہ اس سادہ تجربے سے لگنے والی مہلک ضرب کے بعد کبھی دوبارہ سنبھل نہیں سکے گا۔ کافی عرصے تک نظریہ ارتقاء کے حامی ان نتائج کے خلاف مزاحمت کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے سائنس نے جاندار خلیے کی پیچیدہ ساخت کو بے نقاب کیا، ویسے ویسے یہ خیال کہ زندگی محض اتفاقاً وجود میں آ سکتی ہے اور بھی بڑی رکاوٹ کا شکار ہو گیا۔ 20ویں صدی میں بے نتیجہ کوششیں۔ 20ویں صدی میں زندگی کی ابتدا کے موضوع کو اٹھانے والا پہلا ارتقائی مفکر مشہور روسی حیاتیات دان الیگزینڈر اوپارن تھا۔ 1930 کی دہائی میں اس نے مختلف نظریات پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایک زندہ خلیہ محض اتفاق سے وجود میں آ سکتا ہے۔ تاہم یہ تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور اوپارن کو یہ اعتراف کرنا پڑا، بدقسمتی سے خلیے کی ابتدا کا مسئلہ شاید جانداروں کے ارتقاء کے پورے مطالعے کا سب سے زیادہ مبہم نقطہ ہے۔ اوپارین کے ارتقائی پیروکاروں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تجربات کرنے کی کوشش کی۔ سب سے مشہور تجربہ 1953 میں امریکی کیمیاءدان اسٹینلی ملر نے کیا۔ اس نے ایک تجرباتی نظام میں وہ گیسیں جمع کیں جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ ابتدائی زمین کے ماحول میں موجود تھیں، اور اس آمیزے میں توانائی شامل کی۔ اس طرح ملر نے کئی نامیاتی سالمات امینو ایسڈز تیار کیے جو پروٹین کی ساخت میں پائے جاتے ہیں۔ چند ہی سال گزرے تھے کہ یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ تجربہ، جسے اس وقت ارتقاء کے حق میں ایک اہم قدم کے طور پر پیش کیا گیا تھا، در حقیقت نافذ تھا، کیونکہ تجربے میں استعمال ہونے والا ماحول حقیقی زمینی حالات سے بالکل مختلف تھا۔ طویل خاموشی کے بعد ملر نے خود اعتراف کیا کہ اس نے جو فضائی ماحول استعمال کیا تھا وہ غیر حقیقی تھا۔ 20ویں صدی کے دوران ارتقائی نظریے کے حامیوں کی زندگی کی ابتدا کی وضاحت کے لیے کی گئی تمام کوششیں ناکامی پر منتج ہوئیں۔ سین ڈیاگو کے اسکرپس انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے جیو کیمسٹ جیفری باڑا نے 1998 میں ارتھ میگزین میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اس حقیقت کو روسی ماہر حیاتیات الیگزینڈر اوپارن: آج جب ہم 20ویں صدی کو الوداع کہہ رہے ہیں تو ہمیں اب بھی اسی سب سے بڑے حل نہ ہونے والے مسئلے کا سامنا ہے جس کا ہمیں 20ویں صدی میں داخل ہوتے وقت تھا۔ زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ارتقائی نظریے کے حامیوں کی سب سے بڑی فریب کاریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس طریقے کا تصور کرتے ہیں جس کے مطابق زندگی خود بخود اس چیز پر ابھر آئی جسے وہ قدیم زمین کہتے ہیں، جیسا کہ اوپر دی گئی تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے ملر تجربے جیسے مطالعات کے ذریعے ان دعووں کو ثابت کرنے کی کوشش کی، تاہم سائنسی حقائق کے سامنے انہیں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1970 کی دہائی میں حاصل ہونے والے نتائج نے یہ ثابت کر دیا کہ جس فضا کو وہ قدیم زمین کی فضا قرار دیتے ہیں وہ زندگی کے لیے مکمل طور پر ناموزوں تھی۔ زندگی کی پیچیدہ ساخت۔
زندگی کی ابتدا کے بارے میں ارتقائی نظریے کے شدید تعطل میں پھنس جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ جاندار بھی جنہیں سب سے سادہ سمجھا جاتا ہے نہایت ہی پیچیدہ ساخت رکھتے ہیں۔ کسی بھی جاندار کا خلیہ انسان کے بنائے ہوئے تمام تکنیکی آلات سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ آج دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ تجربہ گاہوں میں بھی نامیاتی کیمیائی مادوں کو اکٹھا کر کے ایک زندہ خلیہ تیار نہیں کیا جا سکا۔ خلیے کی تشکیل کے لیے درکار حالات اتنے زیادہ اور پیچیدہ ہیں کہ انہیں محض اتفاقات کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خلیے کے بنیادی اجزاء یعنی پروٹینز کے محض اتفاقاً بن جانے کا امکان اوسطاً 500 امائنو ایسڈز پر مشتمل ایک پروٹین کے لیے 1 میں سے 10 کی طاقت 950 ہے۔ ریاضی میں 10 کی طاقت 50 میں سے کم امکان کو عملی طور پر ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ تمام جانداروں سے متعلق معلومات ڈی این اے کے سالمے میں محفوظ ہوتی ہیں۔ معلومات محفوظ کرنے کا یہ نہایت مؤثر طریقہ بذات خود اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ زندگی محض اتفاق سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، بلکہ یوں کہنا بہتر ہے کہ حیرت انگیز طور پر تخلیق کیا گیا۔ ڈی این اے کا سالمہ جو خلیے کے مرکزے میں موجود ہوتا ہے اور موروثی معلومات محفوظ کرتا ہے، ایک حیران کن ڈیٹا بینک ہے۔ اگر ڈی این اے میں محفوظ معلومات کو لکھ دیا جائے تو اندازاً 900 انسائکلوپیڈیاز پر مشتمل ایک بہت بڑی لائبریری بن جائے، جن میں سے ہر ایک میں 500 صفحات ہوں۔ اس مقام پر ایک نہایت دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ڈی این اے صرف چند مخصوص پروٹینز، انزائمز کی مدد سے ہی اپنی نقل بنا سکتا ہے، لیکن ان انزائمز کی تیاری بھی صرف ڈی این اے میں محفوظ معلومات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ چونکہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے نقل کے عمل کے لیے دونوں کا ایک ہی وقت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اس صورتحال سے یہ تصور کہ زندگی خود بخود وجود میں آئی مکمل طور پر ایک بند گلی میں پھنس جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف سین ڈیاگو کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے معروف ارتقائی ماہر پروفیسر لیسلی اورگل نے ستمبر 1994 کے شمارے میں سائنٹیفک امریکن میگزین میں اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ یہ انتہائی غیر ممکن ہے کہ پروٹینز اور نیوکلک ایسڈز جو دونوں ساخت کے اعتبار سے نہایت پیچیدہ ہیں، ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں خود بخود وجود میں آ گئے ہوں، لیکن ایک کے بغیر دوسرے کا وجود بھی ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا پہلی نظر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ زندگی حقیقتاً کیمیائی ذرائع سے وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ خواتین و حضرات، جب ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر سامنے موجود شواہد کو دیانتداری سے دیکھتے ہیں تو ایک حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ابتدا کا سوال سائنس کے سب سے گہرے اور اب تک حل نہ ہونے والے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ پروٹینز کو وجود اور فعال ہونے کے لیے جینیاتی معلومات درکار ہوتی ہیں، جبکہ ڈی این اے اور آر این اے کو نقل اور بقا کے لیے پیچیدہ خامروں یعنی انزائمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور کوئی بھی تنہا بامعنی طور پر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اشروں پر محیط تجربات، غیر معمولی ذہانت اور مخلصانہ کوششوں نے کیمیا اور حیاتیات کے بارے میں ہمارے علم کو وسعت دی ہے، لیکن ان تمام ترقیوں کے باوجود بے جان کیمیا اور سب سے سادہ زندہ خلیے کے درمیان موجود بنیادی خلا آج بھی پر نہیں ہو سکا۔ اعداد و شواہد سادگی، اتفاق یا ناگزیر ہونے کی طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ غیر معمولی دقت، ہم آہنگی اور معلوماتی گہرائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ سائنس کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے بلند کرتا ہے۔ حقیقی سائنس ان مفروضات پر قائم نہیں ہوتی جنہیں ہر قیمت پر بچایا جائے، بلکہ اس شواہد پر قائم ہوتی ہے جس کا پیچھا وہاں تک کیا جائے جہاں وہ لے جائیں، خواہ وہ راستہ یقین کے بجائے انکساری پر ہی کیوں نہ ختم ہو۔ جو باتیں ہم ابھی نہیں جانتے ان کا اعتراف کمزوری نہیں بلکہ فکری دیانتداری ہے۔ جیسے جیسے ہم زندگی کی گہرائیوں میں مزید تحقیق کرتے جائیں گے، ہمیں چاہیے کہ دیانتداری، ضبط اور اس پیچیدگی کے احترام کے ساتھ آگے بڑھیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ زندگی کا راز علم کی ناکامی نہیں بلکہ مزید غور و فکر، مزید تحقیق اور گہری حقیقت کی دعوت ہے۔ شکریہ۔